یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا خواتین بھی شعر کہتی تھیں وہاں پر، اور بہت ساری خواتین، اور کوئی نہیں کہہ رہا تو شعر فہمی ہمارے تو ایک دوست ہیں نقوش نقوی صاحب، انہوں نے شعراء امروہہ کے پر ایک کتاب باقاعدہ لکھی ہے جو 1000 صفحات سے زائد کی کتاب ہے، ایک الگ دبستان، ہاں ایک الگ دبستان ہے، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے خمیر میں شاعری موجود تھی۔ واہ واہ، تو یہ ایسا نہیں تھا کہ کسی تربیت کے نتیجے میں کوئی وہ ہو، لیکن اندر خمیر میں موجود تھی، اس لیے انہوں نے شعر لکھنا شروع کیے۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آخری، وہ یہ ہے کہ دیکھیے نعتیہ شاعری جو ہے نا، عام شاعری کے حوالے سے بھی ہم یہ بات کہتے ہیں، اور اردو کے جتنے بھی تنقیدی ادب ہے اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب شاعری جو ہے وہ بنیادی طور پر صداقت احساس کی اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب نعتیہ شاعری ہے تو اس میں تو یہ صداقت احساس بہت زیادہ موجود ہوگی، کیونکہ جب صداقت احساس ہوگی تو گداز پیدا ہوگا، اور جب گداز پیدا ہوگا تو آدمی کے اندر رقت پیدا ہوگی، اس کے اندر بندگی کے جذبات پیدا ہوں گے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہوتی ہیں، اور مؤثر بھی طبیعی مؤثر بھی ہوتی اس کے جو ایک اثر انداز، اس کی اثر انگیزی، تو یہ جذبہ و احساس کے گداز کی شاعری ہے۔ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ خواجہ رضی حیدر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، صابر وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، سید خورشید حسین رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، الحاج محمد یوسف میمن آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں انشاءاللہ کلام بھی پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، آخر میں کلام میں بھی پیش کروں گا، اور ان کے چند اشعار کا انتخاب میں نے کیا ہے جو پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے جس طرح ذکر ہوا اور اس طرف توجہ خواجہ رضی حیدر صاحب نے میری دلائی کہ معروف نقاد، ایک بہت بڑے بلکہ بر صغیر پاک و ہند کے ایک بہت ہی ممتاز نقاد سلیم احمد صاحب کی جو چند سطریں ہیں سید جمیل حسین رضوی صاحب کی شاعری کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، وہ میں ضرور شامل کرنا چاہتا ہوں، بلکہ خواجہ صاحب ہی کی وساطت سے مجھے پتہ چلا کہ یہ اتنے بڑے نقاد ہیں، اور خواجہ صاحب کی کتاب بھی سلیم احمد صاحب کے حوالے سے شائع ہو رہی ہے، اور بہت مشہور شاعر شہزاد احمد لاہور سے جب کراچی آیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ لوگ دوسری جگہوں سے، دوسرے شہروں سے کراچی آتے ہیں سمندر دیکھنے کے لیے، میں سلیم احمد کو دیکھنے کے لیے کراچی آیا کرتا ہوں۔ یعنی وہ شخصیت سلیم احمد، ان کے جو چند جملے ہیں سید جمیل حسین رضوی صاحب کی شاعری کے حوالے سے، وہ میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ سید جمیل حسین رضوی صاحب کی نعتوں کا مجموعہ میری نظر سے گزرا۔ شاہ صاحب کا سلسلہ عقیدت و محبت کا سلسلہ ہے، انہوں نے اپنے قلب و نگاہ کو ادب کرنا سکھایا ہے، اور یہی ادب و عقیدت ان کی نعتوں میں حسن کلام بن کر ظاہر ہوئی ہے۔ غرض تو ثواب سے ہے، خدا شاہ صاحب کو کلام کو اپنے حسن قبول سے نوازے اور قبول عام سے بہرہ مند کرے۔ یہ سلیم احمد صاحب کی چند لائنیں ہیں، چند سطریں ہیں جو ان کے لیے لکھی ہیں۔ آخر میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جاں کہتی ہے میں یوسف بازار نبی ہوں، کیا بات ہے، جاں کہتی ہے میں یوسف بازار نبی ہوں، لو مول کہ میں آئینہ بردار نبی ہوں، لو مول کہ میں آئینہ بردار نبی ہوں، اور چسکے ہیں زباں پر لب محبوب خدا کے، چسکے ہیں زباں پر لب محبوب خدا کے، میٹھی ہے میری بات نمک خار نبی ہوں، اور نغمہ نہ سنے کیوں میرا حوران بہشتی، نغمہ نہ سنے کیوں میرا حوران بہشتی، میں نغمہ سرا طوطی گلزار نبی ہوں، اور آ جائیں میرے صحن میں طیبہ کے انادل، جنت کی صدا ہے کہ میں گلزار نبی ہوں، اور کیوں کر نہ کریں رشک سلاطین زمانہ، شعر دیکھیے، کیوں کر نہ کریں رشک سلاطین زمانہ، میں خاک نشیں بوریا بردار نبی ہوں، اور زاہد کو طلب خلد کی طیبہ کی مجھے دھن، زاہد کو طلب خلد کی طیبہ کی مجھے دھن، وہ حور کا عاشق میں طلبگار نبی ہوں، وہ حور کا عاشق میں طلبگار نبی ہوں، اور طالب ہوں جمیل آج بھی میں شاہ دنا کا، طالب ہوں جمیل آج بھی میں شاہ دنا کا، واللہ کہ میں طالب دیدار نبی ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے۔ تسلیمات۔
نبی کی شان میں جب نعت پڑھ کر ہم سناتے ہیں، نبی کی شان میں جب نعت پڑھ کر ہم سناتے ہیں تو حوریں رقص کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، نبی کی شان میں جب نعت مسلمان ہر طرف میلاد کی محفل سجاتے ہیں، مسلمان ہر طرف میلاد کی محفل سجاتے ہیں، مسلمان ہر طرف میلاد کی محفل سجاتے ہیں، زبان دل سے صلی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، زبان دل سے صلی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، فرشتے جمع ہو جاتے ہیں میرے دل کے آنگن میں، فرشتے جمع ہو جاتے ہیں میرے دل کے آنگن میں، تصور میں نبی جب میرے گھر تشریف لاتے ہیں، تصور میں نبی جب میرے گھر تشریف لاتے ہیں، جو داغ ہجر احمد میں نے پائے ہیں مقدر سے، جو داغ ہجر احمد میں نے پائے ہیں مقدر سے، ستاروں کی طرح دل میں میرے وہ جگمگاتے ہیں، ستاروں کی طرح دل میں میرے وہ جگمگاتے ہیں، یہ اعجاز مقدر ہے کہ توفیق الہی ہے، واہ واہ، یہ اعجاز مقدر ہے کہ توفیق الہی ہے، جمیل زار تم کو پھر نبی طیبہ بلاتے ہیں، جمیل زار تم کو پھر نبی طیبہ بلاتے ہیں، نبی کی شان میں جب نعت پڑھ کر ہم سناتے ہیں تو حوریں رقص کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔